بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جڑواں بچے کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ دنیا میں جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں، یعنی کیسی عورت کے گھر پر جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اگر عورت مضبوط اور طاقتور ہو تو اس گھر میں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ وہیں پر کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اگر مرد مضبوط اور طاقتور ہو تو ایسے مرد کے گھر پر جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس بات کے بارے میں بتائیں گے کہ جڑواں بچے کب اور کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، اولاد اللہ تعالیٰ کی عجیب نعمت ہے، اور اگر کسی کے گھر میں جڑواں بچوں کی پیدائش ہو جائے تو پھر انسان کو اور بھی زیادہ خوشی ملتی ہے۔ زیادہ تر شادی شدہ عورت اور مرد جڑواں بچوں کی پیدائش کی خواہش مند ہوتے ہیں، مگر جڑواں بچوں کی پیدائش کو لے کر ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنی باتیں بنی ہوئی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ عورت اگر مضبوط ہو تو جڑواں بچے پیدا کرتی ہے۔ آئیے اب آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ جڑواں بچے کس کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، عرب میں ایک شخص بیٹیوں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ بیٹیوں کی پیدائش کو وہ زحمت سمجھتا تھا۔ جب اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو اللہ کی رحمت پر افسوس کرتا۔ ایک بار اللہ نے اس کو 2 بیٹیوں سے ایک ساتھ نوازا، یعنی کہ اس کے گھر پر جڑواں بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ یہ دیکھ کر وہ شخص بہت دکھی ہوا اور افسوس کرنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی اس کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا اور فرمانے لگے، اے شخص، یاد رکھنا، اللہ ہر کسی کے گھر میں جڑواں بچوں کی پیدائش نہیں کرتا۔ اللہ ہر کسی کو بیٹی عطا نہیں کرتا، بلکہ اللہ جس سے خوش ہوتا ہے اس کے گھر میں جڑواں بچوں کی پیدائش فرماتا ہے۔ اللہ جس کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے اس کے گھر میں بیٹی عطا فرماتا ہے۔ اللہ جس کی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے اس کے گھر میں بیٹی کا تحفہ عطا فرماتا ہے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس انسان نے اپنی 2 بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کی، ان کی شادیاں کی، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا، بچے والدین کے گھر پر رحمت بن کر آتے ہیں۔ تو یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، یا علی، جب عورت حاملہ ہو جائے تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ عورت کے حمل سے لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی، یا پھر جڑواں بچے پیدا ہوں گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عورت کے حمل سے لڑکا ہوگا یا لڑکی، یا جڑواں بچے پیدا ہوں گے، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم آپ کو ایک نشانی بتا دیتے ہیں جس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ عورت کا پیدا ہونے والا لڑکا ہے یا لڑکی، یا پھر جڑواں بچے ہیں۔ اے شخص، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں 80,000 مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ اس میں سے 1,000 مخلوقات وہ ہیں جو زمین پر ہیں، یعنی کہ خشکی میں رہتے ہیں، اور 70,000 مخلوقات وہ ہیں جو دریا میں، یعنی کہ سمندروں میں رہتے ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ نے ان مخلوقات کا جوڑا پیدا فرمایا ہے، یعنی کہ نر اور مادہ کو پیدا فرمایا ہے، اور یہ کام اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کیا ہے تاکہ وہ ہر مخلوق کی نسل قیامت تک باقی رہ سکے، قیامت تک چل سکے۔ اپنی انہی 80,000 مخلوقات میں سے ایک مخلوق اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے جو زمین پر رہتی ہے، جو کہ انسان ہے، اور اللہ نے انسان کے اندر بھی نر اور مادہ کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ نہ میں کسی کا باپ ہوں اور نہ ہی میری کوئی اولاد ہے، میں اکیلا ہوں، میں اولاد اور ماں باپ سے پاک ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، میں صرف تنہا اور اکیلا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میں ہی جانتا ہوں کہ عورت کے پیٹ میں ہونے والا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی، یا پھر دونوں ہی۔ میں جس کو چاہے بیٹی عطا کروں، جس کو چاہے بیٹا عطا کروں، اور جس کو چاہے دونوں لڑکا اور لڑکی یعنی جڑواں بچے عطا کروں،
اور جس کو چاہے کچھ بھی عطا نہ کروں اور ان کو بانجھ بنا دوں۔ ناظرین، ایسے میں ایک شخص کھڑا ہوا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا بچہ صحت مند نہیں رہتا، ہر وقت روتا رہتا ہے، میں کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، تم اپنی عورت سے کہو کہ وہ اپنے بچے کو اپنے دائیں طرف سلائے اور اس کے ماتھے پر ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ہر روز دم کرے، کیونکہ بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو وہ ماں کے دل کی دھڑکنوں کو سن سکتا ہے اور محسوس کرتا ہے اور سکون پاتا ہے، مگر جب وہ ماں کے جسم سے جدا ہو جاتا ہے تو وہ بے چین ہو کر اٹھتا ہے اور اکیلا پن محسوس کرتا ہے اور وہ روتا ہے۔ اس لیے اگر عورت بچے کو بائیں طرف سلائے تو وہ ماں کے دل کے قریب رہے گا اور دل کی دھڑکنوں کو محسوس کرتا رہے گا اور سکون سے رہے گا۔ ناظرین، اب آپ کو سائنس کے بارے میں بتائیں گے کہ سائنس جڑواں بچوں کی پیدائش کے بارے میں کیا کہتا ہے، کہ جڑواں بچے کب اور کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ حال ہی میں کی گئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ جن خواتین کا BMI یعنی باڈی ماس انڈیکس 30 یا اس سے زیادہ ہو تو ان کے گھر جڑواں بچے پیدا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اگر ماں باپ میں سے کسی کی فیملی ہسٹری میں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی ہو تو اگلی نسل میں بھی جڑواں بچوں کی پیدائش کے امکانات میں 60% تک اضافہ ہو جاتا ہے۔ تاہم ممکن ہے کہ اگر ماں کے خاندان میں جڑواں بچوں کی ہسٹری ہو تو امکانات میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اگر ماں کی عمر 30 سال سے زیادہ ہو تو اس کی حمل ٹھہرنے کی صورت میں بھی جڑواں بچوں کی پیدائش کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ 30 سال سے زیادہ عمر کی عورت میں ایک سے زیادہ انڈے خارج ہوتے ہیں۔ عام طور پر لمبے قد اور صحت مند جسامت والی عورت کے جڑواں بچوں کی پیدائش کرنے کے امکانات چھوٹے قد اور کمزور جسامت والی عورت کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہیں، یعنی وہ عورتیں جن کا وزن اور قد زیادہ ہو ان میں جڑواں بچوں کی پیدائش کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہر بے اولاد کو صاحب اولاد بنا دے اور جن کے اولاد ہیں ان کو فرما بردار بنا دے، آمین۔